الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وكريم ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الصراط وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعاديات ضبحا فالمغريات كدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتحدين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا نظر جہاں نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک سفر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گیا دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیاباں کیا ہوا لم بیاباں ہو گیا تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے سب کچھ اسے ملا جسے اللہ مل گیا بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ لوگ شوق محبت سے اللہم صلی اللہ قابل سب احترام غیر محترم و موضوع سامعین بزرگان دین حاضرین مجلس کسی جگہ کے اوپر دین کی نسبت سے جمع ہونا دونوں وجوہات سے مبارک ہے نیت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے لحاظ سے اب جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں تو یہ نیت کے لحاظ سے بھی مبارک ہو گیا اور جب ذکر اللہ کی مجلس میں شامل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اپنے عمل کے لحاظ سے بھی مبارک ہو گیا یہ دین فطرت ہے مختلف ادوارات کے اندر اس دین کو مٹانے کی کوشش کی گئی روس نے جب مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور فتح یاب ہوا تو انہوں نے اذان پر بھی پابندی لگا دی مسجدوں پر بھی پابندی لگا دی تو وہاں بزرگوں نے زمین دوز تہخانے بنا کے اور چھپ چھپ کے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا یہ کمیونسٹ ذہن کے لوگ تھے کمیونزم وہاں عام تھی اس میں
خدا کا تصور ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت بھی چند لوگ جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں جینا بلکہ امت کے لیے جینا ہے اور دین کی شمع کو جلائے رکھنا ہے، اجتماعی سوچ رکھنی ہے، آخر کار وہ سارا روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور اسلام کی شمع پھر سے اٹھ پڑی اور وہ ساری مسلم ریاستیں بن گئی کہ ازبکستان، ترکمانستان، یہ جتنے ہیں خدا تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے آراستہ کیا۔ اسلام کے اندر اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان کبھی بھی انفرادیت کے اندر لگ کر اپنی اجتماعیت کو نہیں کھوتا۔ اگر ہم سارے کے سارے اپنی ذات کے حد تک سوچیں تو یہ وقت ہمارا اکٹھے ہونے کا نہیں ہے۔ ٹھنڈ ہے، گھر والے بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، اور چوتھی بات کون سی ہے؟ دل بھی نہیں چاہتا۔ بعض اوقات بندہ دین کے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی مشائخ حضرات کہتے ہیں یہ کرو۔ ایک قاری قرآن تھے اور کسی اللہ والے سے بیعت ہونے کے لیے گئے تو اس اللہ والے نے کیا کہا کہ قرآن نہیں پڑھو گے؟ اس نے کہا جی میرا تو 24 گھنٹے کام ہی قرآن مجید کا ہے اور میں کیسے نہیں پڑھوں گا؟ اس نے کہا جب اللہ اللہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرانی ہے، تو جو شیخ کہے گا دنیا جہان ادھر اور اس کی ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی نہیں پڑھو گا۔ اب ہم جیسا کوئی مولوی ہو تو کفر کا مطلب قرآن سے منع کرتا ہے، یہ کوئی ذکر ہے؟ کچھ عرصے تک وہ تسبیحات کرتا رہا، اس کے بعد حضرت نے کہا اب قرآن پڑھو۔ جب اس نے قرآن کو کھولا تو پہلے الفاظ نظر آتے تھے، اب قرآن کے ایک ایک لفظ کا نور نظر آتا۔ فرق یہ ہے، تو دل تو نہیں تسلیم کرتا، طبیعتیں تو ہماری دین کے اندر آنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ ان طبیعتوں کو شریعت کے تابع کر دیتے ہیں۔ یہ جو تھا منصور تھا غالباً، جو انا الحق کہتا تھا، تو اس کی جب آپ تاریخ پڑھیں تو وہ یہ کہتا تھا حق نام تو اللہ کا ہے، وہ کہتا میں حق یعنی میں اللہ ہوں۔ اس پر شریعت کے عقدوں کو تصور کرتے ہوئے اس کو سزائے موت دی گئی، اس کو ختم کیا گیا کہ یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ جانتے سارے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں اتنا فنا کر دیا کہ اب اس کو ہر طرف اللہ کی ذات ہی نظر آتی تھی۔ لیکن چونکہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے، اب کون جانتا ہے تمہاری اندر کی کیفیت کو؟ ہمارے اسی ڈیرہ میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ ختم خواجگان کرواتے تھے، ابھی تو نہیں کراتے ویسے، تو وہ ختم خواجگان کروانے کے بعد کیا کہتے تھے؟ المدد یا رسول اللہ۔ تو ہمارے استاد جی حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے منع کیا۔ انہوں نے کہا یہ کہ آپ کی اپنی کیفیت، اس میں تو بعض اوقات آپ کو مدینہ براہ راست نظر آ جائے گا، بعض اوقات ایسا ہوگا پردے درمیان کے ہٹ جائیں گے، یہ کیفیات ہیں، اور شریعت کیفیات کا نام نہیں ہے، شریعت میری نظر کا نام بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری نظر نے غلط دیکھا ہو سکتا ہے میں نے جو بات، جس طرح حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ نہیں آتا کہ جب مطاف کے اندر حرم میں پہنچتے ہیں تو اچانک کیا ہوا کہ حضرت جیسے بیٹھے تھے ایک نور نظر آیا، اب بیت اللہ ہے، مطاف ہے، وہ نور ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ اندر سے آواز ہے عبد القادر تو رب کا اتنا مقرب بندہ بن گیا ہے، آج کے بعد تو نماز پڑھ نہ پڑھ، خدا نے تجھے مقام بہت بڑھیا دے دیا۔ اب یہ جب بات کہی گئی، اب ہم جیسے ہوتے تو ہم بھی یہ کہتے، جس طرح ابھی سلیم بھائی نے کہا سبحان اللہ، ہم بھی اسی کا شکار ہو جاتے۔ لیکن کیا تھا؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ مردود دفع ہو جا، اب بیت اللہ بھی ہے، حرم بھی ہے، اور نور بھی نظر آ رہا ہے،
اس سب کے باوجود ٹکراؤ ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا، تو حضرت شیخ صاحب نے کیا فرمایا؟ مردود شیطان دفع ہو جا، نماز میرے محبوب پر معاف نہیں تھی، مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اس کو کہتے ہیں طبیعت، طبیعتیں تابع ہو جائیں شریعت کے، مزاج تابع ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو جیسے شیطان کا حملہ تھا نا، اس نے کہا کہ اچھا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بات سنو، تجھے تیرے تقوی نے بچا دیا، ریاضت نے بچا دیا، تیرے علم نے بچا دیا، اب دوسرا وار ہو گیا، تکبر پیدا ہو جاتا کہ اتنی بڑی گدی، اتنا بڑا بزرگ، اور شیطان کے نرغے سے بچ گیا۔ اندر سے آواز آئی، حضرت اللہ والے بھی تھے نا، خالی عالم نہیں تھے، اللہ والے، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، اس سے بندے کے دل کو پتہ چلتا ہے، انسان سوچتا ہے اپنے دل کے بارے میں، تو کیا کر رہا ہے، تو کر کیا رہا ہے، تو جس راستے پہ جا رہا ہے، جس راستے پر تیری گاڑی سفر کر رہی ہے، کیا اس کی منزل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، کبھی ہم نے سوچا اس بات کے اوپر؟ ہم جو دنیا کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ یار میں نے جانا کہاں تھا اور جا کہاں رہا ہوں؟ کیا میری منزل ٹھیک جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ اب اس پگڈنڈی پر چڑھنے سے پہلے معلومات کرو گے یار کوئی اس راستے سے پہلے گیا کہ نہیں گیا، تو آپ کو اللہ کا قرآن بتائے گا ہاں ہاں یہ راستہ اگر مدینے میں جا کے ختم ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت کی اس پگڈنڈی پہ چل کے تو جائے گا تو وہ سارے جنت تک پہنچے، کامیابی تک پہنچے۔ اگر تو اس راستے پہ چلے گا تو ناکام نہیں ہو سکتا، اور اگر تو تجربات کر رہا ہے جس طرح کافر کر رہے ہیں، کفر آج تجربے کر رہے ہیں، ان کا ماٹو ہی کوئی نہیں، ان کا مقصد ہی کوئی نہیں، ان کا مستقبل ہی کوئی نہیں۔ وہ جس عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، ان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا تصور خدا کا بیٹا ہے، وہ تین خدا، ایک فرقہ تین خداؤں کو مانتا ہے۔ یہ تثلیث جو بناتے ہیں جمع کا نشان، اس میں وہ یہی چیز تصور کرتے ہیں، ایک اللہ، ایک مریم اور دوسرا عیسیٰ، ان کے یہ تصور ہے، اور اس تصور کے اندر وہ خدا کا بیٹا اس کو کہہ رہے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کہاں برداشت کرتا ہے؟ قرآن میں سورۃ انعام سے پہلے سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ عیسیٰ تو بتا، کیا ہم نے تمہیں یہی سبق دیا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں، اللہ انت علام الغیوب، آپ تو سر و علانیہ، چھپی اور باہر کو بھی جاننے والے ہو، کیا میں یہ سبق دے سکتا ہوں کہ تم مجھے خدا کا بیٹا کہو؟ اب ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب اس دنیا میں عیسائیت کے پاس وہ کون سا راستہ ہے؟ یہودیت کی طرف آ جائے، یہودیت کے پاس کون سا راستہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر ان کو اس سزا کی وجہ سے تنگ کر دیا کہ تم پر کوئی بھی زمین کا حصہ تمہیں نہیں ملے گا۔ آج جو اسرائیل بنا ہوا ہے یہ بھی اس کا حصہ نہیں ہے، یہ تو فلسطین کا حصہ ہے۔ ان کی سازشوں اور مکاریوں کی وجہ سے بچ گیا ایک دین اسلام، الحمدللہ، جس کے ہم پیرو ہیں، پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تو جب یہ بات کہی اس شیطان نے کہ تجھے تیرے علم نے بچایا، تو حضرت پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ نہیں بدبختہ، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ سمجھ میں آئی؟ مجھے کس نے بچایا؟ بولو اللہ نے۔ اس لیے ہر کام کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، اچھی بات ہو تو آپ پروٹوکول ہم سارے مانتے ہیں، جی میں پوچھ لوں یار یہ بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ طلباء ہمارے مدرسے میں ہوتے ہیں نا، کوئی یہاں بھی طلباء ہیں، تو میں پوچھتا ہوں نا کبھی کبھی طلباء سے، ہاں جی یہ آج باتھ روموں کی صفائی کس نے کی ہے؟ بڑے خوبصورت، یہ ساتھ جی میں نے کی ہے جی، دوسرا کہتا ہے جی میں بھی تھا اس کے ساتھ۔ اور جب میں یہ پوچھوں کہ بھائی کن نے یہ باتھ روموں کو گندا کیا تھا، اب اس کے لیے کوئی تیار نہیں، ہر کوئی کہتا ہے یہ تو بدنامی ہے۔ انسان کی فطرت میں اچھی چیز ہوگی اس کا کریڈٹ اپنی طرف لیتا ہے، اور برائی اگر آ جائے، نقصان آ جائے تو کہ دوسرے پر پھینکتا ہے۔ ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے
تو جو بھی اچھی چیز آئے گی اس کی نسبت اپنی طرف نہیں، کس کی طرف ہوگی؟ یہ سمجھ آ گیا؟ ہاں بھائی، یہ جو آپ نے زمین خرید لی، یہ جو آپ نے جائیداد خرید لی، یہ تو آپ نے جی ہاں جی میں نے دن رات کمائی کی ہے، محنتیں کی ہیں، ہم نے خرچے کیے ہیں، مشقتیں کی ہیں، لیکن جو اللہ والوں کی صحبت میں ہوگا وہ کہیں گے یار یہ ساری نسبتیں تو میرے رب کی طرف سے ہیں، میرا کیا کمال ہے، میں تو وہی بندہ سا گندا سا بندہ تھا، لیکن اللہ نے مجھ پر فضل کیا۔ کس نے فضل کیا؟ اللہ۔ فرق یہی ہے۔ آپ کو یہ توفیق کس نے دی؟ یہ تو مجھے یاد ہے کہ یہاں تو بوڑ کا درخت تھا اور وہ بیٹھے ہوتے تھے دوسری مخلوقات، ہمارے یہاں کہتے جہاز بیٹھے ہوتے تھے جب ہم گزرتے تھے۔ آج اس کو اللہ نے قرآن سے مزین کر دیا اور اللہ کے ذکر سے یہ مزین ہو رہا ہے۔ ہم پوچھیں گے یہ کس کی برکت سے؟ بولو اللہ۔ یہ میرے ذالک فضل اللہ، یہ زمین فخر کر رہی ہے، ابھی فخر کر رہی ہے، یہ دیواریں حدیث میں بھی آتا ہے، روحاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے گواہ بن جاتے ہیں، یا ربا یہ ذاکر جمع ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ ہمارے حضرت ایک مرتبہ خلیفہ غلام رسول سے لال ماڑے کے بہت بڑے حضرت احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، محبت اتنی تھی اپنے شیخ سے ملنے جایا کرتے تھے لاہور سائیکل پہ، اور بعض کہتے تھے پیدل جایا کرتے تھے، پیدل لاہور سفر کرنا۔ آج ہم گاڑیوں پہ 9 گھنٹے لگا دیتے ڈرائیور جانا تو، اور یہ محبت تھی، حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، پرانے زمانے کے مجاہدات ہوتے تھے۔ آج تو وہ دور ہی ختم ہو گیا، مجاہدہ کہاں ہوتا ہے؟ آج تو ذکر سکھایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی مسئلہ پہلے کہا جاتا ہے۔ جتنا ان چیز کو ہم نے عام کر دیا تو اس کی وجہ سے آج ان کی اہمیت دل سے جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں تو حکم یہ ہے بھائی، بات سنو، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سلسلے کے ساتھی بھی بیٹھے ہو، ہمارے حضرت کی یہی ترتیب تھی کہ کبھی بھی اللہ کا ذکر کسی پہ پھینکنا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی بھی اللہ کا ذکر کسی پہ پھینکنا نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے طلب والا ہو وہ آپ کے پاس آئے، پھر اللہ کا ذکر کرو، سکھاؤ، اور وہی ترتیب حضرت نے رکھی۔ لیکن آخری جو حضرت کے سال تھے اس میں حضرت نے نصیحت فرمائی، اور اوپر حضرت کے خانقاہ میں بھی بڑا ایک پینوپلیکس لگا ہوا تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آج بھی وہاں ہے۔ اس میں لکھا تھا اب وہ دور ختم ہو گیا کہ لوگ آپ کے پاس خود چل کر آئیں گے اور کہیں گے ہمیں اللہ کا نام سکھاؤ، اب تو ان کو بٹھا کے ان کے پاس جا کے ان کو اللہ کا نام سکھانا ہی پڑے گا، کیونکہ امت کے اندر آنے والے دور میں اتنے فتنے آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے خود ان کو اللہ کا نام نہ سکھایا تو وہ اللہ کا نام نہیں سیکھیں گے، وہ تو بیچارے غرق ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ درہم دھو رہی تھی، درہم نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمیرہ، یہ حمیرہ کس کا لقب ہے؟ امی عائشہ صدیقہ کا، ٹھیک ہے، اتنی محبت تھی۔ حضرت مولانا عبدالحمید تونسی صاحب یہاں آئے تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر پڑھا تھا نا کہ جس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوستے تھے مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیے، وہ خود منہ میں بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور جس پیالے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے، امی عائشہ نوش فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے پانی پیتے، محبت تھی۔ حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ درہم دھو رہی ہو۔ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سائل آئیں گے یا رسول اللہ تو سائل کو دے دوں گی اللہ کے نام کے صدقہ، تو اس کو کہا بھئی ایسے ہی دے دو دھونے کی۔ اس نے کہا آپ نے خود تو فرمایا تھا جب تم سائل کو درہم دیتے ہو تو درہم سائل کے پاس نہیں اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے رب کے پاس جب درہم پہنچے تو وہ صاف ستھرے ہو گئے۔ اس کے مناظر اللہ کے ہاتھوں میں جب جائے نا تو خدا کے پاک ہاتھوں میں درہم بھی دھلے ہوئے ہونے چاہیے، اتنا یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پیارو یہ اس وقت تک کامیابی ملے گی جب تک ہم انفرادی سوچ سے اجتماعی سوچ کی طرف نہیں
یہ میں جو بات سمجھانے لگا ہوں آخری بات وہ یہی ہے کہ ہم اپنی انفرادی سوچ کو اجتماعی سوچ میں بدلیں. میں اپنی ذات کے لیے جو کام کروں گا اس کا فائدہ بھی مجھے ذات تک ہوگا، لیکن میں امت پناہ تب ہوگا جب میرے اندر درد پوری امت کا ہوگا. اگر میں اپنے ذکر میں مصروف ہوں اور باہر میرے لیے حالات موافق نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دین لٹ رہا ہے، تو یہ میرا ذکر مجھے کوئی کام نہیں ہے. درد دل یہ بہت ضروری ہے. فکر، پھر اس میں ایک اور فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، بندہ اپنے سے بے خبر ہو جاتا ہے، پھر دعوت کے اندر لگ کر پھر دوسروں کو سنبھالا جا رہا ہے، پھر اپنے سے بے خبر ہو گیا. یہ دوسرا شیطان کا وار ہو اور خود اپنے کو بہت بڑا دائی سمجھ رہا ہے. نماز کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، عبادت کے اندر خود نمائی، خود پسندی آ رہی ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے میں کام کر رہا ہوں جی، پہلے تو وہ عمل کرنے نہیں دیتا. اس لیے تو فرماتے ہیں کل الدنیا فی الحلاقہ، تمام دنیا ہلاکت کے اندر ہے. العالمون، لیکن علم والے بچ جائیں گے. العالمون کلهم حالکون الا العاملون، تمام کے تمام علم والے بھی ہلاکت کے اندر ہیں مگر عمل والے بچیں گے. العاملون کلهم حالکون الا المخلصون، اور عمل والے بھی یہ نہ سمجھیں کہ علم تھا اب میں نے عمل بھی کر لیا، لیکن اس کے باوجود اگر اخلاص نہیں ہے پھر بھی وہ عمل منہ پہ مار دے ہے. نہیں، حدیث میں آتا ہے سخی کو بلایا جائے گا، وائز کو بلایا جائے گا، قاری قرآن کو بلایا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ تو نے علم کس کے لیے پڑھا؟ تو نے قرآن کس کے لیے پڑھا؟ تو نے جہاد کس کے لیے کیا؟ حدیث میں آتا ہے. تو کہتا ہے تیری رضا. اللہ فرمایا نہیں تو لوگوں کے لیے کرنا. تو اس سے علماء نے یہ نکتہ نکالا کہ اب اس میں نیت کا عمل دخل. اگر نیت درست ہوتی، عمل تو بہت بڑھیا ہے کہ خون اپنا دے رہا ہے، گردن کٹوائی جا رہی ہے، لیکن نیت میں گڑبڑ ہوئی تو اس کی وجہ سے عمل منہ پہ مار دیا. اس لیے فرمایا العاملون کلهم حالکون الا المخلصون، اور یہاں پر کیا فرمایا؟ المخلصون فی خطر عظیم. اخلاص والے بھی یہ نہ کہیں کہ بس ہم بخشے جائیں گے، اخلاص والے بھی خطرے کے اندر ہیں. نہ جانے کس وقت اخلاص چھن جائے. پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اجتماعی طور پر تمام انسانوں سے اپنے کو کمزور سمجھتا ہوں، اور پھر فرماتے تھے کہ میں جانوروں سے بھی اپنے کو کم تر سمجھتا ہوں. کسی نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمایا جانوروں سے پوچھ نہیں ہوگی حشر کے میدان میں، اگر تیرے عمل اس کے خلاف آ گئے تو تجھ سے پوچھو گے اور تو پھنس جائے گا. پھر فرمایا تمام انسانوں سے کیسے؟ فرمایا مجھے اللہ نہ کرے ہدایت چھین لی جائے اور کسی غیر مسلم کو اللہ ہدایت دے دے تو وہ تو مجھ سے افضل ہو گیا، تو اس لیے میں ڈرتا ہوں، میں اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. یہ یاد رکھیں، ایمان کی وجہ سے نہیں کہ میں مومن ہوں اور وہ کافر ہے وہ مجھ سے اچھا ہے. آج کل جو جملہ چلتا ہے یہ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے تذکرے کے لیے وہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس لیے کمزور سمجھتا ہوں کہ تیرا عمل اتنا کامل نہیں ہے. تو اس لیے پیارو اس کی خصوصیت کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے. یہ جگہ بڑی مبارک ہے الحمدللہ. ہمارے تو اب ذکر کے حلقے، اب کل خانقاہ کے اندر بیان تھا. کوشش یہی ہوتی ہے، ہمارے حضرت کا ایک بیٹا ہے اور ہر طرف نفسہ نفسی ہے، ہر بندہ تیزی میں لگے ہو. کبھی ماشاءاللہ ساتھی دور دور سے آئے ہوتے ہیں، آپ کے علاقے کے ساتھی ہیں. کبھی بھی یہ پروگرام الحمدللہ اب آپ کے علاقے میں بڑا فکر کیا کرتا تھا. سوچ ہوتی تھی میری کہ یار ہمارے علاقے میں کوئی ایسا نظام بن جائے، کیونکہ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ اس میں ہم ایسی فضا بنائیں کہ نوجوان حضرات وہ دین کی طرف آ جائیں. مطلب بہت جگہ خیر دے بھائی قاری قرآن ندیم صاحب کو، بھائی صدیق صاحب کو ختم نبوت کے عنوان سے ماشاءاللہ انہوں نے نوجوانوں کو سنبھالا. لیکن یاد رکھیں ہم سارے کے سارے اس بات کو سمجھ لیں، جب تک ہم صاحب نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ بعض اوقات بیچارہ مخلص بھی ہوگا، اخلاص والا بھی ہوگا، لیکن کسی نہ کسی کھاتے میں بیچارہ پریشان بیٹھا ہوگا. اس کے لیے دلاسا اور نسبت یہ بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سید مناظر احمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے، دارالعلوم میں بیتے ہوئے. اس کتاب کو آپ پڑھو جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ گھنٹا مارنے والے سے لے کر صدر مدرس تک جو حدیث پڑھانے والے تھے
سب صاحب نسبت تھے، اللہ والے، دل ان کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے. جو گھنٹہ مار رہا ہوتا تھا چوکیدار، وہ بھی مزکی ہوتا تھا، اس کے بھی لطائف چالو ہوتے تھے. اور جو حدیث کا سبق پڑھا رہا ہوتا تھا وہ بھی اپنے رب کے ساتھ مناجات میں ہوتا تھا. تو یہ کیفیت ہر شعبے میں تھی. ختم نبوت کا میدان تھا، اس میں آج بھی ہمارے مشاہد جتنے بھی بڑے بھی ہیں، جو آج آپ کے جتنے بھی شعبوں کو چلا رہے ہیں، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، یہ اکثر الحمدللہ کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں اور صاحب نسبت. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے بارے میں، جو جماعت کے کام کی بنیاد تھی، وہ خود بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے. رائے پور شریف سے ان کو اجازت دی، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اور اسی طرح سے آج بھی تبلیغی جماعت کے جو بڑے بزرگ ہیں، مولانا نذر الرحمان صاحب، اگر آپ ان کے بارے میں پوچھیں تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے خلیفہ. نقشبندی حضرات، اسی طریقے سے ختم نبوت کے حضرات بڑوں کو، مولانا علی وسائل صاحب، یہ حضرات، یہ الحمدللہ کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ ان کو نسبت ہے. تو جب نسبت مل جاتی ہے، انسان اپنا علاج کرا لیتا ہے، تزکیہ کرا لیتا ہے، تو پھر آگے اللہ اس کو کسی بھی دین کے کام کو. اور اگر ہم نے اپنے بارے میں خیال نہ کیا، اور یہ اس کے لیے عالم بننا بھی ضروری نہیں، یہ کوئی بندہ عالم ہو اور پھر اپنا نہ، بلکہ نسبت کا مقصد یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. اور جب میں اللہ کا بندہ بنوں گا تو پھر اللہ کی رحمتوں کی برکت سے خدا تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا اور میرے دنیا اور آخرت کے سارے کام کروں گا. اسی کے لیے الحمدللہ یہ حضرت کا رسالہ وہاں سے آتا ہے پہلی سے، الحمدللہ یہ میں اس نیت سے منگواتا ہوں. ابھی میرے خیال میں تھوڑی رہ گئے ہیں. یہ کوئی یہ نظریاتی کام ہے، یہ میں حضرت کا درد، مجھے یاد ہے میں کہا کرتے تھے مجھے کہ ڈیرے والے تم کتنے رسالے ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت وہ 150 200، کہتے صرف 200. بلوچستان کا ہمارے ساتھی ہے، میں جانتا ہوں بھائی صاحب کے ساتھ، تو وہ 700 رسالے اکیلا لکھا تھا، اکیلا. اور وہ کوئی دکان نہیں چھوڑی، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، وہ اکیلا. کہتے میرے حضرت کا یہ رسالہ ہے، اس میں نظریاتی کام ہے. یقین مانے اس کی برکت سے حضرت وہاں گئے، اس علاقے میں کام کھڑا ہوا، وہاں پر حضرت مفتی سیف الرحمان صاحب اور دوسرے حضرات نے کام کیا اور وہاں اعتکاف شروع ہو گیا. ابھی حضرت کی زندگی میں وہاں جب اعتکاف ہوتا ہے، ہزاروں کا مجمع آتا ہے، 300 بندہ تو پورے مہینے کا اعتکاف میں ہوتا ہے. اور وہ ماشاءاللہ مجمع جڑ جائے اور وہ اللہ کا نام کھڑا ہو گیا صرف اس رسالے کی برکت سے. تو یہ رسالہ لیا کریں گے، ہیں بھی میرے خیال میں 4-5 دن یہ لاتے ہیں، لیکن یہ نظریاتی کام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر جائیں وہاں پر اللہ کا نام بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ لٹریچر بھی جائے. لٹریچر جب جاتا ہے گھروں میں، مذکورات پڑھتی ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، گھر والے، تو اس کو اس لیے یہ ہوگا، اس کو بھی آپ ضرور لے لیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور دوسرا یہ ہے کہ پروگراموں کا جو کاغذ ہے وہ آپ لوگوں نے کیا ہے، وہ آپ لے لیا کریں. جو ہمارے ساتھی بیت ہیں حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب سے، اور دوسرا کسی ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے، ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا ذکر سیکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں باقاعدہ، تو بھائی یہ کام اس ترتیب میں نہیں ہے. کوشش کریں ہم ذکر سیکھیں، لا الہ الا اللہ اپنے تسبیحات کریں، تو انشاءاللہ اس سے دل بھی زندہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. اب اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات کی عمر میں، علم میں، آپ حضرات کے آنے میں برکت نصیب فرمائے. اور ساتھ ہی ان نوجوانوں میں الحمدللہ الفلاح مسجد میں ہر جمعے کو ذکر ہوتا ہے. ڈیٹ لکھی ہوگی میرے خیال میں 20 تاریخ کو وہاں ذکر کا حلقہ ہے. ایوب مسجد میں بھی ذکر کا حلقہ ہے. تو کم از کم یہ جو قریب حلقے ہیں نا، اس کو ضرور سنائیں. خاص کر ایوب مسجد میں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، پورا محلہ اکٹھا ہوتا ہے، ساتھی آتے رہتے ہیں کچھ یہاں سے بھی، تو آپ حضرات بھی تشریف لایا کریں. دوسرا الفلاح مسجد تو آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں بھی ضرور تشریف لایا کریں، تاکہ جب آپ دین والے مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ یہ شر ختم ہو جائے گا. اللہ